بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز، میرے چینل کو آپ نے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی پاکستان کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں یا ہماری پارٹی کے اندر جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوں۔ آج اصل میں جب یہ لیبیا میں کشتی میں سوار تقریباً 65 پاکستانی تھے جو کہ سمندر میں ڈوب گئے، یہ سن کے انتہائی تکلیف ہوئی کہ آخر وہ بیچارے کوئی مرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اور یہاں پہ وہ پاکستان میں ان کا کوئی روزگار نہیں تھا، وہ اپنے روزگار کے لیے اس طرح کے طریقے اپنائے، اور یہاں کی ہمارے جو حکومتی اہلکار ہیں، عہدیدار ہیں، جس طرح کہ ابھی کافی انہوں نے پکڑا بھی ہے ایف آئی اے سے لوگوں کو، اور دوسرے لوگوں کے جو سہولت کار بنے اور لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے لے کے انہیں وہاں پہنچایا۔ اور وہاں پہ جس طرح کے پہلے جو 2-3 واقعات ہوئے کہ انہوں نے کشتی میں جب وہ لے کے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے کشتی میں سمندر کے بیچ میں جا کے ان سے پیسے مانگے کہ ہمیں پیسے دے دو نہیں تو ہم مار دیں گے، اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہتھوڑوں کے ساتھ، اور جو مر جاتا اسے سمندر میں پھینک دیتے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ مطلب اس حکومت کے دور میں یہ ہو رہا ہے، جو کہ معیشت کا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، بڑی اوپر چلی گئی ہے معیشت۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے بہتر ہوئی ہے۔ پاکستان کے جو 80% غریب ہیں، جن کی بالکل بہت لو انکم ہے، جو اپنی فیملی کو بڑی مشکل سے پال رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، وہ انتہا پہ ہے۔ اب میں آج مجھے بڑا دکھ ہے یہ اس بات کا، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس بات کو کہ یہ پچھلے 3 سال سے جب سے یہ پہلے اے پی ڈی ایم کی ان کی بنی گورنمنٹ، اب یہ ان کی سو کالڈ جس طرح الیکشن لڑ کے یہ آئے بنی ہے، یہ 2022 سے لے کے اب تک یہ حکومت کر رہے ہیں، تقریباً 3 سال ہو چلے ہیں۔ اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے 3 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں جس کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں معیشت خراب ہو گئی اور یہ ہو گیا، وہ حالانکہ اس دوران کرونا آیا، کرونا کے دوران بھی پاکستان میں لوگ مطلب ان کی اتنی بے روزگاری نہیں ہوئی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ وہ باہر جا کے لیبیا میں یا مصر میں یا کہ ایسے ملک میں جا کے وہ یورپ جانے کے لیے مرے ہوں، سمندر میں ڈوبے ہوں۔ تو یہ معیشت کیسی بہتر ہوئی ہے کہ جس معیشت میں بہتری میں مطلب پاکستان سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر، اور کئی ایسے وہ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اللیگل طریقے، اور ہماری یہ ایف آئی اے ہے یا دوسری ایسی ایجنسیاں ہیں جو پیسے لیتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جو لوگ ہیں پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کے لاکھوں روپے ان بیچاروں کو باہر دھکا دیا وہ چلے گا۔ تو میں حکومت پاکستان جو ہے، جس طرح کی بھی حکومت ہے، یہ جو دن رات معیشت کی بات کرتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بڑی اوپر چلی گئی ہے فلاں، بھی سٹاک مارکیٹ گئی ہے وہ چند لوگ ہیں، 7-8 لوگ ہیں پاکستان میں جو امیر ترین لوگ ہیں، جو وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ کماتے بھی ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی، غریب آدمی، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مہنگائی ویسے ہی ہے، مطلب تھوڑا سا کوئی 2 روپے 10 روپے کم ہوتی ہے تو یہ شور ڈالنا شروع کرتے ہیں کہ اتنی ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے۔ بھئی آپ دیکھیں پیٹرول تحریک انصاف کے دور میں وہ تھا 150 روپے پر لیٹر، اب 252 روپے ہے۔ تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی معیشت بہتر ہے، عوام خوشحال ہو رہی ہے؟ بھئی آپ نے اتنی ان امپلائمنٹ کر دی ہے، مطلب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار میں کتنی پرابلم آ رہی ہے، کاروبار بزنس مطلب نہیں کر سک رہے، ٹیکس ہر اس بندے پہ لگا دیا ہے کہ جو ایک عام بھی بندہ ہے، وہ مطلب بینکوں میں لگا دیا کہ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے وہ، تو یہ کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا، کوئی گھر نہیں خرید سکتا۔
تو اس طرح کے اتنی آپ شکنجہ آپ کستے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری معیشت بہتر ہے. تو اس پہ حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے اور اتنی تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اتنی نالائق تھی یا اس وقت معیشت اتنی ہوگی. تو معیشت یہ 3 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ہم بھی 3.5 سال ہماری گورنمنٹ تھی تو اس میں مطلب ایسے کوئی واقعات نہیں ہوئے تھے. تو آج میں یہی آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور ان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے کانوں تک یہ بات جانی چاہیے کہ آپ کی معیشت بہتر نہیں ہے. ہمارے لوگ مر رہے ہیں بیچارے, وہ باہر روزگار ڈھونڈنے جاتے ہیں اور وہاں مارے جاتے ہیں. اور کیسے ہمارے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب ان کے سہولت کار بنتے ہیں, ان سے پیسہ لیتے ہیں, وہ بیچارہ تو روزگار کے لیے سب کچھ بیچ کے جانے کو تیار ہے اور بیچ کے وہ گئے ہیں بیچارے. تو یہ حکومت کو چاہیے اس پہ نوٹس لے, نہیں تو یہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. تو اللہ کی پکڑ سے بچیں اور یہ نہ کریں. اور دوسرا, پاکستان کے اندر اس وقت تک معیشت نہیں بہتر ہوگی جب تک سیاسی حالات نہیں بہتر ہوں گے. اپوزیشن تو بہت کچھ کرتی ہے, بہت کچھ کہتی ہے, یہ تو حکومت کا ہے کہ وہ آگے بڑھیں. لیکن میں نے دیکھا کہ جو مذاکراتی کمیٹی حکومت کی بنی وہ تو سائیڈ پہ جا کے میڈیا پہ جا کے مطلب اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کا دل نہیں کرے گا جا کے مذاکرات کرنے کو, بات کرنے کو دل نہیں کرے گا. اور میری عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جس طرح ان آپ نے خط لکھے ہیں, چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے, آپ نے آرمی چیف صاحب کو بھی لکھا ہے, آپ ان کو بھی لکھیں, پریزیڈنٹ کو بھی لکھیں, وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب ان کو بھی لکھیں اور بتائیں انہیں کہ بھئی یہ حالات آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, آپ لوگوں نے یہ حالات ٹھیک کرنے ہیں, تاکہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہہ سکے پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو نہیں کہا. آپ تو جن کو کہہ رہے تھے ان سے پوچھیں, یہ ایسے لوگ ہیں, یہ اس طرح کا تانا دیں گے. تو یہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں یہ سمیل کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ ان لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں. تو پلیز آپ یہ کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف بہت آگے جائے گی اور یہ حکومت اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ این آر او تحریک انصاف نہیں لے رہی, این آر او کوئی نہیں مانگ رہا. عمران خان عدالتوں کے ذریعے آنا چاہتا ہے اور وہ کسی سے این آر او نہیں لینا چاہتا. تو آپ حکومت کو میں کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے, اس وقت میں آپ مصالحت کریں اور ملیں آپ, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اوکے, خدا حافظ, تھینک یو.